تو جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انجینئر صاحب کے بھی ایک بابا جی ہیں۔ باقی دنیا جہان کے بابوں میں، شیعہ بابوں میں، بریلوی بابوں میں، دیوبندی بابوں میں، اہل حدیث بابوں میں، ہندوؤں کے بابوں میں، کرسچنز کے بابوں میں، ملحدوں کے بابوں میں انجینئر صاحب کو بڑے مسئلے نظر آتے ہیں۔ مگر اس ایک بابے میں انجینئر صاحب کو کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا۔ تو وہ بابا کون ہے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو جی انجینئر صاحب ہمیشہ اس بات کا راگ لاپتے رہتے ہیں کہ میں علمی کتابی مسلمان ہوں، میں جو باتیں کتابوں میں لکھی ہیں ان کو مانتا ہوں۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی بابے ہیں، باقی غوث پاک ہو گئے یا شہباز قلندر ہو گئے یا کوئی بھی اور بابا جی ہو گئے، ان سب کی باتیں بھی لوگوں نے کتابوں میں لکھ رکھی ہیں۔ کتابوں میں باتیں رکھنے سے باتیں سچی نہیں ہو جاتی، یہ بات ایک سچائی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سچائی جو ہے نا، کتاب میں لکھ دینے سے چیز سچی نہیں ہو جاتی۔ جھوٹ کتابوں میں بہت زیادہ لکھے جاتے ہیں، اور دنیا کی کتابیں اگر دیکھی جائیں تو ان میں جھوٹ زیادہ لکھا گیا ہے۔ اور خاص طور پہ جب تک دنیا میں چیزوں کو پرکھنے کا، سمجھنے کا طریقہ نہیں آیا تھا، جب تک منطق، سائنس کی کسوٹی ایجاد نہیں ہوئی تھی، تب تک لوگوں نے جو کتابوں میں لکھا زیادہ تر جھوٹ ہی لکھا، ٹھیک ہے؟ اور انسان نے بہت ریسنٹلی یا زمانہ جدید میں یہ دیکھا کہ کب انہوں نے ان کتابوں میں سچی باتیں لکھنی شروع کی، اور ابھی بھی دنیا بہت سی باتیں جھوٹی لکھ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی یہ کہے کہ جی غوث پاک مردے زندہ کر دیتے تھے تو انجینئر صاحب کو یقین نہیں آتا۔ مگر اگر کوئی وہیں کہہ دے کہ عیسیٰ مردے زندہ کر دیتے تھے تو انجینئر صاحب کہتے ہیں واہ واہ کیا اللہ کا معجزہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر جب ہم غوث پاک کے بارے میں کہیں کہ غوث پاک جو ہے وہ مردے نہیں زندہ کر سکتے تھے، یہ کر سکتے تھے اگر کوئی کہہ دے، تو انجینئر صاحب کہیں گے کہ بھائی وہ مردے اگر غوث پاک کر ہی سکتے تھے تو آج غوث پاک کے لوگ آج کیوں نہیں کر سکتے زندہ وہ مردے؟ یعنی انجینئر صاحب سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی غوث پاک اگر مردے زندہ کر سکتے تھے تو آج ان کے شاگرد کیوں نہیں کر سکتے، یا آج ہمیں کوئی ایسا پیر بابا نظر کیوں نہیں آتا جو آج مردے زندہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ یا ہمیں ایسا کوئی مردہ، ایسا کوئی پیر بابا نظر کیوں نہیں آتا جو اڑنے لگ جائے ہوا میں، یا کوئی پہلے آسمان تک چلا جائے یا دوسرے آسمان تک چلا جائے؟ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ آج ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ یعنی انجینئر صاحب جب غوث پاک کے اوپر، شہباز قلندر کے اوپر یا کسی اور بابا کے اوپر بات آئے تو کہتے ہیں کہ ٹیسٹیبلٹی کرائٹیریا، کہ ہم ٹیسٹ دیکھیں گے کہ کوئی آج یہ ٹیسٹ پورا کر سکتا ہے کہ نہیں جس کا کوئی کلیم کرتا ہے۔ مگر اگر وہی ٹیسٹیبلٹی کا کرائٹیریا حضرت عیسیٰ پہ لگایا جائے تو کہیں گے کہ جی وہ تو نبی تھے، تو نبیوں کے پاس یہ طاقت ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو معجزے آپ کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک سے منسوب آج نہیں ہو سکتے، تو وہ عیسیٰ سے بھی منسوب آج نہیں ہو سکتے۔ اور ہمیں یہ پتا کہ آج سے 2000 سال پہلے جب انسان کافی جاہل تھا، اس کو اگر اس کے سامنے کوئی الوژنسٹ چلا جائے نا اور جا کے کوئی ایسا نظر کا دھوکہ کر دے جس میں ایک مردہ زندہ ہوتا دکھائی دے دے، یا پانی پہ چلتا کوئی دکھائی دے دے، یا کوئی اور اس طرح کی شوبدہ بازی یا ٹرکری کر کے دکھا دے، تو لوگ پرانے مان جاتے تھے۔ مگر آج لوگ مانتے نہیں ہیں۔ آج فرض کریں کہ کوئی بابا پیر آ جائے، کوئی گولڈر شریف کا پیر، کوئی اجمیر شریف کا پیر آ جائے اور وہ آ کے کہے کہ جی میں نے مردہ زندہ کر دیا، تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ زندہ کر دیا۔ آپ کو پتہ کہ یوگانڈا میں، یا میرے خیال کینیا کی بات ہے، کہ ایک پچھلے دنوں ایک پادری تھا، اس نے کیا کیا، اس نے ایک بندے، مرے ہوئے بندے کو زندہ کرنے کا ڈرامہ کر دیا۔ وہ بندہ اس ٹائم جیل میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا تھا۔ جس بندے کے مرنے کی بات کہی تھی وہ بندہ لوگوں نے پتہ کر لیا کہاں پہ کام کرتا تھا، کیا کرتا تھا، اور صاف پتہ لگ گیا کہ نہ وہ بیمار تھا، نہ اس کو کوئی مسئلہ تھا، نہ وہ مرا تھا۔ بس اس کی لاش کو ایک گاڑی میں ڈالا گیا، ایک تابوت میں ڈالا گیا اور اس چرچ میں لے جایا گیا، اور وہ جی اس نے اس کے اوپر دعا شوا کی اور وہ زندہ ہو گیا۔ اور بعد میں جن کمپنیوں سے جس کمپنی سے انہوں نے تابوت خریدا تھا، کیونکہ کرسچن جو ہیں وہ کافن کے اندر دفن کرتے ہیں نا، جس کمپنی سے انہوں نے کافن خریدا تھا اس کمپنی نے کیس کر دیا اس پادری کے اوپر۔ اور جس کمپنی سے گاڑی لی گئی تھی، ہرس جس کو کہتے ہیں، جو کہ جنازے والی گاڑی ہوتی ہے جس کے اندر کافن کو رکھا جاتا ہے، جس کمپنی سے ہرس لی تھی اس کمپنی نے بھی اس پادری پہ کیس کر دیا۔
ٹھیک ہے جی. تو آج کوئی بھی بابا جی اگر ایسا ڈرامہ کریں تو وہ پکڑے جاتے ہیں. اور یقین کریں کہ اگر آپ آج سے 1400 سال پہلے یا آج سے 2000 سال پہلے بھی چلے جاتے تو جن انبیاء ہیں وہ بھی آپ کو بابا جی ہی نظر آنے تھے. وہ بھی بابا جی کی طرح ٹرک ہی کر رہے تھے. مگر اس ٹائم تک کیونکہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ ظاہر نہیں ہوا تھا، اس لیے ان بابا جی کو لوگ بس نبی کہہ دیا کرتے تھے، ورنہ ہوتے وہ بھی بابا جی تھے. اگر ختم نبوت کا مسئلہ نہ ہوتا تو غوث پاک بھی یقیناً اللہ کے سچے نبی ہوتے. ٹھیک ہے. پھر مرزا قادیانی پہ مسئلہ نہیں تھا ختم ہونا، پھر غوث پاک نے بھی ہونا تھا، پھر گولڈا شریف کے پیر صاحب نے بھی ہونا تھا، پھر بری امام کے بھی ہونا تھا، پھر شہباز قلندر نے بھی ہونا تھا. ان سب نے سچے نبی ہونا تھا. ٹھیک ہے. تو مین مسئلہ کیا ہے کہ آج دنیا ایسے فراڈ کو مانتی نہیں ہے بس. ٹھیک ہے. مگر انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی جو بریکیں ہیں وہ جلدی لگا لیتے ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے بابے جھوٹ ہیں تو بھائی پھر جو آخری بابا جی ہیں حضرت محمد، ہم ان کو کیسے سچا مان لیں؟ ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ بھی سچ بول رہے تھے کہ ان کو کوئی فرشتہ ملنے آتا ہے؟ جب کسی بابے کو کوئی فرشتہ نہیں ملنے آ سکتا، خضر علیہ السلام نہیں ملنے آ سکتے، تو پھر حضرت جبرائیل کا ہم کیسے مان لیں کہ حضرت محمد کے پاس آ رہے تھے؟ یا اگر کوئی بابا مردے نہیں زندہ کر سکتا تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ جی عیسیٰ جو ہے وہ مردے زندہ کرتے تھے؟ اگر کوئی بابا جی پانی پہ نہیں چل سکتے یا کوئی بہت بڑا معجزہ نہیں کر سکتے، ہم یہ کیسے مان لیں کہ موسیٰ نے واقعی سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا؟ ہم کیسے مان لیں؟ اگر کوئی بابا آج نہیں بنا سکتا کسی لاٹھی کو سانپ، تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ جو ہے وہ موسیٰ بھی لاٹھی کو سانپ بناتے تھے، وہ کوئی ٹرک نہیں تھا؟ یا وہ بات جھوٹ نہیں لکھی گئی کتابوں میں؟ تو کتاب میں لکھی ہونے سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بات سچ ثابت نہیں ہوتی. دوسری بات ہے کہ اگر کتاب میں جھوٹ لکھ لیا جائے تو جھوٹی کتاب کو آپ گواہی کیسے بنا سکتے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ معجزہ آج تک کبھی کوئی معجزہ ریکارڈ نہیں کیا جا سکا. کوئی بھی معجزہ ریکارڈ نہیں کیا جا سکا. اور حقیقت یہی ہے کہ مشاہدے کے مطابق، آبزرویشن کے مطابق، ایکسپیریمنٹ کے مطابق ہمیں لاز آف نیچر یا قدرت کے قوانین کبھی بھی ٹوٹتے ہوئے دکھائی نہیں دیے. آپ ایمان اس بات پہ رکھ سکتے ہیں کہ قدرت کے قوانین ٹوٹ گئے، مگر حقیقت یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی ٹوٹے ہیں. کوئی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دعا مانگے اور بارش ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ بارش نے اپنی مرضی سے ہونا ہوتا ہے، ہاں بابا جی اس دعا پہ کلیم لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسری بات ہے کہ اور پھر حضرت محمد کا کیس تو تھوڑا عیسیٰ سے بھی کمزور ہے، موسیٰ سے بھی زیادہ کمزور ہے. کیسے؟ کہ حضرت محمد نے کوئی ایسا معجزہ کر کے نہیں دکھایا کہ جس سے کفار کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں. حضرت عیسیٰ نے تو چلو جی جھوٹ سچ جو بھی لکھا ہوا کتابوں میں، مردے زندہ کر دیا جی، لوگوں نے دیکھ لیا مردہ زندہ کر دیا. کوڑ تھا بندے کے اوپر تو کوڑ ٹھیک کر دیا جی. سمندر میں کشتی تھی تو جی طوفان آ گیا، طوفان کو روک دیا. یہ باتیں کرنے والی ہیں. ٹھیک ہے. مگر حضرت محمد نے، اور اس طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو کنورٹ کرتے تھے کہ جی دیکھا جاتا تھا معجزہ، وہ دیکھتے تھے اور آنکھیں ان کی کھلی رہ جاتی تھی کہ یار اس نے تو ایک کرشمہ کر دیا، تو اس کا مطلب ہے واقعی اللہ کا نبی ہے. مگر حضرت محمد کا یہ مسئلہ نہیں ہے. مکے میں جتنی عرصہ رہے بہت کم لوگ مسلمان ہوئے. حضرت محمد کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا. قرآن خود کہتا ہے کہ کوئی معجزہ نہیں تھا، اور قرآن کہتے ہیں کہ جی قرآن معجزہ ہے، حالانکہ قرآن کسی بھی صورت معجزہ ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو معجزہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا ہاتھ اس کے اوپر ہے، اور آپ بالکل بغیر کسی شک و شبے کے یہ بات کہہ سکیں، ایک مفوق الفطرت سپر نیچرل بات ہو جائے جو کہ آپ کو دیکھ کے یہ ماننا پڑ جائے، ماننے پہ مجبور ہو جائیں کہ واقعی یار یہ چیز ویسے ہو ہی نہیں سکتی تھی، خدا نے کی. ٹھیک ہے. حضرت محمد نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ حضرت محمد کو اپنے دشمنوں کو یا اپنے مخالفین کو اسلام تک لانے کے لیے تلوار کا، نیزے کا، لوگوں کی بازوؤں کا، لوگوں کی ٹانگوں کا، گھوڑوں کا، خچروں کا، اونٹوں کا سہارا لینا پڑا، ڈھالوں کا سہارا لینا پڑا، زرع کا سہارا لینا پڑا، چین میں پہننی نہیں پڑی، لڑنا پڑا. اور جنگ میں بھی کوئی معجزات نہیں ہوئے. رسول اللہ کو جنگ میں بھی شکست بھی کھانی پڑی، چوٹیں بھی اٹھانی پڑی، بڑے ساتھی شہید کرانے پڑے، بہت کچھ ہوا. تو کوئی ایسا بڑا معجزہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اگر کسی بھی ملٹری کمانڈر کی زندگی دیکھ لیں تو اس نے زندگی میں کچھ جنگیں جیتی بھی ہوتی ہیں، کچھ ہاری بھی ہوتی ہیں.
इसी तरह हज़रत मोहम्मद ने भी कुछ जंगें जीती, कुछ हारी, इनमें मौजज़ा कोई नहीं, ठीक है। तो वो जो आखिरी बाबा जी थे असल में, जिनका मैं कह रहा था कि इंजीनियर साहब को उन बाबा जी में कोई ख़राबी नज़र नहीं आती, वो रसूल अल्लाह हैं, ठीक है जी। कि हज़रत मोहम्मद में इंजीनियर साहब को नज़र नहीं आता। वो समझते हैं कि हर बाबे के बारे में झूठ जो हैं वो झूठ हैं, मगर हज़रत मोहम्मद के बारे में जितने भी झूठ हैं वो सच हैं, या बाकी के नबियों के बारे में जो झूठ हैं वो सच हैं। तो इंजीनियर साहब की भी एक बाबा क्लास है, जिस बाबा क्लास को वो मानते हैं, वो बाबा क्लास कौन सी है, उनको नबी वगैरह कहा जाता है, ठीक है। मगर थे वो भी बाबा ही असल में पुराने ज़माने में, क्योंकि पुराने ज़माने में सिर्फ एक था, लफ्ज़ का फ़र्क था। उस टाइम लोग पीर बाबा नहीं उनको कहते थे, उनको लोग अंबिया कहा करते थे, बस इतनी सी बात है, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। फिर मिलेंगे आपसे, आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।